عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا دوں واسطہ، فرما کرم مولا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب کریم کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرب الہی میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع دعا ہے۔ دعا دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا اللہ کریم سے مناجات یعنی اللہ کریم کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنے، اس کا قرب حاصل کرنے، اس کے عظیم بارگاہ سے مرادیں پانے، اس کے فضل و انعام کا مستحق ہونے، بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے اور دنیاوی و اخروی مصائب و مشکلات کے حل کا نہایت آسان ذریعہ ہے۔ دعا کی اہمیت و قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو نہ صرف اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے بلکہ قبولیت کی خوشخبری سے بھی نوازا ہے۔ چنانچہ پارہ 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک دنوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات زندگی میں مختلف دعائیں آپ کا معمول رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک عمل تعلیم امت کے لیے بھی تھا۔ مثلاً گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، بیدار ہونے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، لباس پہننے کی دعا، تیل لگانے کی دعا وغیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف وقتاً فوقتاً دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا بلکہ دن رات مصروف دعا رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آئیے دعا کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ کریم سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ کریم سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے، تو اے اللہ کے بندو دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ احادیث مبارکہ میں دعا مانگنے کے کتنے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں کہ دعا مصائب و آلام سے چھٹکارے کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور رزق میں برکت و کشادگی کا بھی سبب ہے، دشمنوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور مومن کا ہتھیار بھی کہ بندہ مومن دعا کے ذریعے بڑی سے بڑی مصیبت اور مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ خوشی اور غمی ہر حالت میں اللہ کریم کو یاد کرے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے حصول اور طرح طرح کی مشکلوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا مانگے اور دعا میں غفلت نہ کرے۔ یاد رہے کہ دعا افضل ترین عبادت ہے کہ جس کے ذریعے مسلمان اپنے رب سے گویا ہم کلام ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، افضل العبادہ الدعاء،
یعنی دعا افضل ترین عبادت ہے۔ لہٰذا جس طرح تمام عبادتوں کے کچھ نہ کچھ شرائط و آداب ہوتے ہیں جن پر ان عبادات کی قبولیت و درستی کا دار و مدار ہوتا ہے، اسی طرح دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں ان آداب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر دعا میں ان آداب کا خیال رکھا جائے تو قبولیت دعا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوں تو ہمیں چاہیے کہ دعا کے آداب کا خاص خیال رکھا کریں۔ آئیے دعا کے چند آداب سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سے لوگ دعا کی قبولیت میں بے چینی اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے کہ بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں بہت مصلحتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کریم کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ کریم جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو، ابھی نہ دو، تاکہ پھر مانگے کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی غیر مسلم یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے، اے جبرائیل، اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھے اس کی آواز ناپسند ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید بن قطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کریم کا خواب میں دیدار کیا۔ عرض کی، الہی، میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا، اے یحییٰ، میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ تو اے عاشقان رسول، ابھی جو حدیث پاک اور حکایت گزری اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم کو اپنے نیک بندوں کی گریہ و زاری پسند ہے، تو یوں بھی بسا اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ اب اس مصلحت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال ہمیں دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے میں حد سے نہ بڑھا جائے۔ دعا میں حد سے بڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا ہمیشہ کے لیے تندرستی اور عافیت مانگنا، ایسے کام کے بدلنے کی دعا مانگنا جس پر قلم جاری ہو چکا، مثلا لمبا آدمی کہے کہ میرا قد چھوٹا ہو جائے، یا چھوٹی آنکھ والا کہے کہ میری آنکھیں بڑی ہو جائیں۔ اسی طرح گناہ کی دعا مانگنا، رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹ جانے کی دعا کرنا، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا کرنا، صحیح شرعی غرض کے بغیر کسی کی موت یا بربادی کی دعا مانگنا، کسی مسلمان پر اللہ کریم کا غضب نازل ہونے یا اسے جہنم میں داخل کیے جانے کی دعا مانگنا، سب مسلمانوں کے سب گناہ بخشے جانے کی دعا مانگنا، وغیرہ وغیرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے دل حاضر ہونا چاہیے، یعنی دل کو غفلت بھرے خیالات سے خالی کر کے بھرپور توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ حدیث پاک میں ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، یعنی اللہ کریم سے اس طرح دعا مانگا کرو کہ تمہیں قبولیت دعا کا پورا یقین ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ کریم غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو بہت گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور اس کی حاجت پوری کرتا۔ اللہ کریم نے اسی وقت اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ، میں تجھ سے زیادہ رحیم و کریم ہوں، مگر بات یہ ہے کہ یہ شخص پکار تو مجھے رہا ہے پر اس کا دل اپنی بکریوں میں لگا ہوا ہے، اور میں ایسے شخص کی دعا نہیں سنتا جس کا دل غیر کی طرف لگا ہوا ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص کو بتائی تو اس نے دل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ تو عاشقان رسول، معلوم ہوا کہ بے توجہی اور بے یقینی سے صرف
رسمی انداز میں دعا ہرگز نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ جب بھی دعا مانگی جائے انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یقینی انداز میں مانگی جائے، کہ بعض اوقات ہم کافی عرصے سے ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے موقع غنیمت جان کر شیطان لعین ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے دعا کے قبول نہ ہونے میں اپنا قصور سمجھیں اور اپنا ذہن بنائیں کہ جب اللہ کریم کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے تو یقینی طور پر ہماری دعا میں ہی بے یقینی، بے توجہی یا کوئی اور کمی رہ جاتی ہوگی جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہوگی، یا پھر ہماری مرضی کے مطابق مراد نہ ملنے میں ہماری بھلائی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کیا جائے، جیسا کہ حضرت امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آداب الدعائی منہا تقدیم عمل صالح و ذکرہ عند الشدہ، یعنی ہر مشکل میں اللہ کریم کو یاد کرنا اور دعا سے پہلے نیک عمل کرنا دعا کے آداب میں سے۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک عمل کو اللہ کریم کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے صدقے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والا شروع میں اللہ کریم کو اس کے محبوب ناموں سے پکارے، کہ یہ دعا کی قبولیت میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے یعنی آواز دیتا ہے، مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ اسی طرح 5 بار یا ربنا کہنا بھی دعا کی قبولیت میں اثر رکھتا ہے، کہ قرآن کریم میں اس لفظ مبارک کو 5 بار ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے تو جس کا خوف رکھتا ہے اللہ کریم اسے اس چیز سے امان بخشے گا اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے گا۔ نہ کرد کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی، رہے ذکر 8 پہر میرے لب پر، تیرا یا الہی تیرا یا الہی۔ اللہ کریم سے دعائیں کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، آداب کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا دعا واسطہ فرما